ألا لله الدين الخالص. بڑا اہم پیرا ہے، بہت اہم پیرا ہے، اور اس کی وجہ سے تاریخ میں شیعہ سنی جو ہے ایک اختلاف وہ بھی ہے، بڑی چیزیں اس میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا موقع دے کہ میں آپ لوگوں کو آسانی سے یہ چیز سمجھا سکوں، میں آپ کو، اور آپ سمجھ سکیں۔ تو بار بار میں اپنی مجلس کے لوگوں کو بڑی مطلب ذہن میں رکھتا ہوں کہ یہ کون کون بیٹھا ہوتا ہے، تو اس بندے سے مجھے دوبارہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے کبھی دوبارہ یہ سوال کرے۔ میں یہ کیونکہ میں سکھا رہا ہوں اور آپ سیکھنے کے پروسیجر میں ہیں، تو اس پروسیس سے گزر کر کے آپ کو انشاءاللہ العزیز سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ، اس پہ ذرا توجہ رکھیں۔ عرب میں مختلف علاقوں اور قبیلوں کی بولیوں میں ویسے ہی فرق پایا جاتے تھے جیسے ہمارے ملک میں شہر شہر کی بولی، ضلع ضلع کی بولی میں فرق ہے، حالانکہ سب کی وہی ایک اردو یا پنجابی یا بنگالی وغیرہ ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ہمارا جو ملک ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر 12 کوس پہ جا کے زبان بدل جاتی ہے، اس کی بولی جو ہے ہماری، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ آپ ذرا اس سے باہر چلے جائیں، جسے ہم عمومی زبان میں کہتے ہیں کہ جانگلیوں کی زبان اور ہے۔ ہندوستان سے آئے لوگ بھی پنجابی بولتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی پنجابی بولتے ہیں، پنجابی کی ایک قسم وہ سرائکی بن جاتی ہے ملتان جا کر کے، اور آپ یہ دوسرے تیسرے علاقے دائیں بائیں کے اور دیکھیں کہ اس حد تک فرق پڑ جاتا ہے کہ لدھیانہ اور جلندھر کے درمیان صرف ایک سڑک کا فاصلہ ہے، جیسے یہ سڑک ادھر لدھیانہ، اس درمیان میں سڑک، سامنے والا علاقہ جو جلندھر کا کہلاتا ہے، لیکن دونوں کی بولی میں فرق ہے۔ امرتسر کی بولی میں فرق ہے، گرداسپور، ہوشیارپور، سلطانپور، فیروز پور، ان کی بولی میں فرق ہے، یعنی یہ ڈیفرنٹ پنجابی بولتے ہیں۔ سیم لائک ایسے ہی جیسے آپ سمجھ لیں کہ اردو جو ہے اس کے 2 بڑے علاقے ہیں، ایک ہے دہلی اور ایک ہے لکھنؤ۔ دہلی اور لکھنؤ کا مقابلہ رہا شروع سے ہی۔ دلی کی جو زبان ہے وہ بڑی آسان فہم ہے، لکھنؤ کی جو زبان ذرا مشکل ہے، وہاں پہ اسکیل، اس زبان کے الفاظ جو ہیں استعمال کیے جاتے ہیں وہاں پہ۔ لیکن ایک اردو جو بولی جاتی ہے وہ بہار میں بھی بولی جاتی ہے، وہ بالکل اس سے ڈیفرنٹ ہے تھوڑی سی، اور جو حیدرآباد میں بولی جاتی ہے وہ بھی الگ ہے۔ اسی طرح رامپور میں آ جائیں، یہ اس طرح یہ علاقے مختلف ہیں۔ چاشنی سب کی اپنی اپنی ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ، لیکن ایکچول اردو جس کو ہم تصور کرتے ہیں وہ اردو یہ ہے کہ جو دلی اور لکھنؤ کے اندر بولی جاتی۔ غالب پہلے دلی میں تھے تو لکھنؤ میں بھی گئے تو واپس پھر دلی ہی میں آئے، تو ان سب کو وہاں پر جو ہے ان کا آپس میں مقابلہ رہا۔ میر تقی میر کی اردو آپ سمجھیں تو بہت ایزی ہے، لیکن مضمون بڑے ادق ہیں ان کے، لیکن آپ اسی غالب کا کلام پڑھے تو بڑا مشکل ہے۔ تو اسی طرح عرب کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، جو خود ذاتی طور پر قریش کا لہجہ ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن کر آئے، قریش، اور اس میں بھی بنو ہاشم، ان کی زبان جو عربی کی ہے وہ باقاعدہ سند رکھتی تھی پورے عرب میں، وہی سمجھی جاتی تھی، وہی بولی جاتی تھی، اور وہ صحیح اس کے اندر تلفظ کی ادائیگی، الفاظ کی ادائیگی، مخارج کی ادائیگی، سب چیزیں جتنی بھی یہ ادائیاں ہوتی تھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش کو مد نظر رکھ کر درستی کی جاتی تھی، جو کی جاتی تھی غلطی، اس کو سند مانا جاتا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو محفوظ کرنے کے لیے بچپن سے ان کی والدہ، ان کے چچا، ان کے دادا، اور نبی علیہ السلام نے جہاں پرورش پائی حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں، وہ سب کے سب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو بڑا محفوظ اللہ تعالیٰ نے انتظام رکھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان کے اندر
غیر زبان کے الفاظ جو ہیں وہ اس طرح نہیں آنے دیے کہ وہ آپ کی زبان پر چڑھ جاتے اور اس کے پتہ نہیں لوگ 2 4 4 6 6 7 7 مفہوم بنا لیتے. ایسا کچھ نہیں تھا. آپ علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا انا جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جامع کلمے کہنے والا آدمی بنایا ہے. بات میں چھوٹی سی کرتا ہوں لیکن اس کے اندر دریاؤں کے دریا علم کے پنہا ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر. اور وہ میں بات پہ آپ دیکھیں کہ آج حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں، ایک حدیث پہ ایک عالم جو ہے وہ تقریباً جمعے کا پورا خطبہ دے سکتا ہے. اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو بات کو پھیلایا جائے، اس کے اندر سے اتنے معنی نکلتے ہیں، اتنے موتی نکلتے ہیں اس کنویں کے اندر سے کہ آپ میں تصور نہیں کر سکتے. تو نبی علیہ السلام کی حدیث جو ہیں وہ بڑی قیمتی حدیث ہیں. تو اس لیے نبی علیہ السلام کی زبان کو بڑی خاص پروٹیکشن حاصل تھی، خاص تحفظ حاصل تھا، خاص حفاظت حاصل تھی. اس لیے یہ بات بالکل نہ سمجھی جائے کہ قرآن شریف کے مختلف جو ہیں معنی ہم ایسے بنا لیں کہ سمجھ ہی نہ ہے، کوئی کچھ مراد لے رہا ہے، کوئی کچھ مراد لے رہا ہے، کوئی نہیں. ہاں اس کے مختلف آگے سے آگے ڈائمینشنز تو ہو سکتی ہیں، جہاد سمتیں تو ہو سکتی ہیں، جیسے یہ مشرق ہے، مغرب ہے، شمال جنوب. کمرہ تو اپنا ہی ایک جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پہ ہے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کے ساتھ معاملہ تھا کہ آپ کی بات جو تھی اس کی مختلف جہات تو ہو سکتی ہیں، قرآن شریف کی ایک لفظ کی مختلف سمتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی یہ نہیں کہ اس کے ایسے علم غلم معنی نہیں اس کے ہو سکتے جو ہم پہنا لیتے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے اردو پنجابی میں آپ دیکھتے ہیں یا بنگالی زبان میں جو لہجے ہیں یہ آپ سب کے نزدیک ہیں. کہیں ہمارے ہاں ضاد کو جیم پڑھا جاتا ہے. تو اب آج کل عرب کے اندر بڑی کمی ہے. عرب جانے کا مجھے اتفاق ہوا اور ایران بھی جانے کا، وہاں بھی یہی کمی میں نے دیکھی ہے. اصل الفاظ کی صحیح ادائی نہیں ہوتی. ابھی عرب کے اندر ایک آپ سمجھ لیں الفاظ کی بدعت چل نکلی ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ ضاد کو دال پڑھتے ہیں، ولدالین. تو یہ اصل میں ضالین ہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک رسم چل پڑی چونکہ عرب کے اس وقت لوگ وہاں ہمبلی ہیں اور وہ تقلید، وہ سلفی نہیں ہیں، ایک حوالے سے اہل حدیث نہیں ہیں، وہ ہمبلی ہیں اس وقت سعودی عرب میں. وہ حنابلہ ہیں، مقلدین ہیں. تو ان کے ہاں ایک رسم یہ چل پڑی کہ وہ اب دوال، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے عرب میں اب جو ضعیف کو ضعیف پڑھتے ہیں، فضل پڑھتے ہیں. وہاں جا کے بڑی تکلیف ہوتی تھی بات کرنے میں، بڑی قباحت محسوس کرتا تھا. کاف کو غین پڑھتے ہیں وہ لوگ. اور اس کا شکوہ میں نہیں کرتا، یہ آج سے 70-80 سال پہلے جب مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ گئے وہاں پر حج کرنے کے لیے، تو انہوں نے اپنے پھر مکتوب لکھے عرب سے. تو انہوں نے پھر یہاں اپنے ساتھی کو خط لکھا کہ آج کل میں عرب میں رہ رہا ہوں اور یہاں پہ ایک عجیب کام ہو رہا ہے کہ غین کو کاف اور کاف کو غین پڑھا جا رہا ہے، دال کو زوئے اور زواد اور زواد کو دال پڑھا جا رہا ہے. تو یہ ایک عجیب ہے، اس سے بڑا خطرہ لاحق ہو گیا عربی زبان کو. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ یہ ابھی تک الفاظ محفوظ ہیں، اس میں ابھی تک علماء نے کمپرومائز نہیں کیا. تو لفظ صحیح زواد ہی ہے، لیکن وہ لہجہ جیسے ہمارے ضرورت کو ضرورت لفظ پنجابی زبان میں بنا لیا لوگوں نے ہیں، وہ مطلب کچھ کا کچھ بنا لیتے ہیں. تو وہ بزرگ، آپ لوگوں نے بزرگوں کو دیکھیں آپ، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ہے ہمارے پنجابی کا بڑا بوڑھا ضعیف ہے، ایک لفظ ہے نا. اب بتاؤں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بڈھا ضعیف ہو گیا. یہ پنجابی کا حال دیکھ لیں آپ، کیا نشر کیا ہم نے. لہجہ ہے نا اپنا، تو وہ ضعیف لفظ کو ظریف میں بدل دیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسی کوئی نہیں. قرآن پاک کو اس کے صحیح لہجے میں پڑھنا چاہیے. ایک عرب سے ایک دفعہ میری بات ہوئی تو اس سے مجھ سے بات کرتے ہوئے مجھے بڑا جناب، میں نے اسے کہا کہ یہ حدیث جو ضعیف ہے، تو مجھے پوچھنے لگا کہ ضعیف کیا ہوتا ہے، مت ضعیف. میں نے اسے بتایا کہ ضعیف کمزور کو کہتے ہیں، ویک کو. تو مجھے آگے سے وہ کہنے لگا او ضعیف. میں اسی وقت سمجھ گیا. میں نے کہا نہیں ضعیف ہے. وہ جھگڑ پڑا مجھ سے. اس نے کہا تم عربی ہو؟ عربی تو ہم ہیں. تو میں نے اسے پوچھا بھی عربی بیوقوف نہیں ہوتا؟ یہ تم نے کہاں سے مفروضہ بنا لیا کہ عربی بیوقوف نہیں ہوتا، یا ان پڑھ جاہل نہیں ہوتا، یا گوار نہیں ہوتا، یا جڈ نہیں ہوتا؟
وہ جناب اس نے مجھے بڑی گالی دی، بڑی مزے کی ایک اس نے نا ایسی، میں تو چپ کر گیا، تو ارادہ تو میرا بھی تھا کہ میں بھی اسے ذرا طبیعت سیٹ کروں. تو مطلب بات یہ ہے کہ وہ اس حد تک متصب ہو گئے ہیں کہ وہ اب اپنے مخالفت میں کسی آدمی کو برداشت ہی نہیں کر پاتے اور کہتے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہی صحیح ہے. تو یہ بات آپ کے گوش گزار کی ہے میں نے کہ اس ایک کو کیا، یہ لفظ قصر ہے، قصر کہتے ہیں یہ محل کو. تو میں نے وہاں سے جاتے ہوئے پوچھا مدینہ شریف میں کہ میں نے کہا یہ اوپر پہاڑ پہ کیا ہے؟ تو میرا دوست مجھے کہتا ہے وہیں پہ رہائشی ہے، وہ 15-20 سال سے مجھے کہتا ہے غصر ہے. اب میں سوچ میں پڑ گئی یہ غصر کس کو کہہ رہا ہے؟ میں غصر کیا کہا؟ بادشاہ کا محل یار. اچھا، میں نے کہا یہ تو قصر ہے. نہیں اب یہاں ایسے بولو گے تو کوئی بھی نہیں سمجھے گا تمہاری زبان. میں نے کہا اچھا چلو اچھی بات ہے. تو یہ حالت انہوں نے عربی کی کر دی ہے. لیکن الحمدللہ علماء اور محدثین اللہ نے ایسے آپ کو عنایت کیے ہیں، وہ متاثر نہیں ہوئے چاہے کسی علاقے سے تھے. بات انصاف کی ہمارے علماء نے، انہوں نے کہا نہیں بھائی صحیح جو لفظ ہے وہی ہے، زوادی ہے. تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری اس طرح قرآن شریف میں یہ مسئلہ اس وقت پیدا ہو گیا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا اس زمانے میں. قرآن مجید اگرچہ نازل اس زبان میں ہوا تھا جو مکہ میں قریش کے لوگ بولتے تھے، لیکن ابتداً اس امر کی اجازت دے دی گئی تھی کہ دوسرے علاقوں اور قبیلوں کے لوگ اپنے اپنے لہجے اور محاورے کے مطابق اسے پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس طرح معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف عبارت ان کے لیے ملائم ہو جاتی تھی، یعنی انہیں پڑھنے میں آسانی ہوتی تھی. فوری طور پہ ان کے الفاظ کی ادائیگی یہ سب ٹھیک کراتے تو قرآن شریف جو ہے وہ یاد کرنا مشکل ہو جاتا. نسلوں سے تو وہ ان کی زبان وہی چلی آ رہی تھی. تو اس لیے ابتدائی طور پر اجازت دے دی کہ آپ جیسے ہے اس کو پڑھ لیں، اس کے الفاظ بعد میں انشاءاللہ ہم صحیح کرا دیں گے. تو ابھی اپنا وہ پڑھتے تھے اور سنتے اور وہ سمجھتے بھی تھے. ہم اپنے علاقے کے لوگ جو ہیں یہ جیسے میں نے آپ کو ظریف کی مثال دی، ہم سمجھتے نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو یہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں یہ آدمی جو بیچارہ نہیں اس کے صحیح تلفظ کو سمجھتا. لیکن رفتہ رفتہ جب اسلام پھیلا اور عرب کے لوگوں نے اپنے ریگستان سے نکل کر دنیا کے ایک بڑے حصے کو فتح کر لیا اور دوسری قوموں کے لوگ بھی دائرہ اسلام میں آنے لگے، میری طرف متوجہ رہیں، باہر دیکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. میں آپ کو قرآن شریف کے متعلق پڑھا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میں ہائپر ہو جاؤں آپ میری طرف توجہ. میں 8 دن اب لگا کے یہاں پر پہنچتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں، مسجد نبوی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے. ایک طالب علم اسپین سے پڑھنے کے لیے ان کے پاس آیا. باہر مسجد نبوی کے اندر جو ہے شور مچا مسجد نبوی کے باہر کہ مدینے میں ہاتھی آیا. ہاتھی عربوں میں نایاب شے تھی. تو لڑکے بھاگ گئے. امام صاحب نے بھی یہ سمجھا کہ چلو اب چلے گئے ہیں، کیا کہنا، بچوں کو اتنا ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کرنی چاہیے. تو لڑکے بھاگ گئے. تو ایک لڑکا بیٹھا رہا یحییٰ. آپ نے اس سے پوچھا تم نہیں گئے لڑکے؟ سب لوگ چلے گئے. اس نے کہا امام صاحب میں اسپین سے یہاں تک کا سفر حدیث کے لیے کیا ہے، ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں کیا. ہاتھی کیا ہے؟ خدا کی مخلوق ہے. میں نے جو سفر کر کے آیا ہوں میں کس کے لیے آیا ہوں؟ حدیث کے لیے آیا ہوں. اس طالب علم کا نام دنیا پر روشن ہوا، وہ چمکا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی حدیثیں بخاری شریف سے بھی پہلے 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. امام کے جو اپنے دادا پردادا تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، مدینے کے رہائشی تھے. تو اس کی وجہ سے اس نوجوان حدیث کی قدر کی، اللہ پاک نے اس کا نام روشن کر دیا پوری دنیا میں. آج جتنے ہم نسخے وہ یحییٰ کے دیے، بہترین نسخہ اس کا ہے. اسپین سے پڑھنے کے لیے، اسپین اس زمانے کی ذرا آپ تلخیوں کا اندازہ لگائیں کہ آپ تو آج اسپین میں 2 لاکھ روپے کا ٹکٹ لے کے چلے جائیں گے، لیکن اس زمانے میں 2 لاکھ نہیں، پتہ نہیں کتنے لاکھ لگا کے محنتیں مزدوریاں علاقہ علاقہ شہر وہ کرتا آیا. لاکھوں روپے لگے تھے اس زمانے میں اس کے. تو اس نے کہا اتنا سفر اتنا میں نے کیا یورپ سے پڑھنے کے لیے، عرب میں آیا. وہ یورپ ہے اور یہ عرب ہے. آپ تو اڑ کے بھی جب پیدل چلے جائیں میں دیکھ لیتا ہوں، اونٹوں پہ جائے. تو وہاں سے پڑھنے کے لیے میں یہاں پر آیا. فرمایا امام نے کہ میں اس بچے نے کہ میں وہاں سے اس لیے آیا ہوں کہ میں یہاں پر حدیث پڑھوں، ہاتھی دیکھنے نہیں آیا امام صاحب. اس بچے کی وجہ سے چمک گیا اس کا ستارہ، اس بچے کا، حدیث کو اس نے اہمیت دی. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ وہ درس حدیث پڑھاتے ہیں اور ان کا چہرہ جو ہے نا
چہرہ متغیر ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد چہرے کا رنگ فک ہو جاتا ہے. تو لوگ اس کے بعد جب اٹھے جانے لگے تو ایک طالب علم نے سوال کر دیا، بھی امام صاحب آپ کا رنگ جو ہے وہ فک ہو رہا تھا، کوئی طبیعت ٹھیک ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے 32 بار اور ایک میں آیا کہ 7 بار. کہتے مجھے 32 دفعہ بچھو نے کاٹا، میرے پاؤں پر 32 دفعہ بچھو نے کاٹا، میں صرف درس حدیث کے احترام میں نہیں ہلا. میں نہیں ہلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو رہی ہے. میں اگر ہل گیا اپنی نشست بھی بدل لی نا، یہ بھی نبی کی حدیث بیان کرتے ہوئے اداب کے خلاف ہے. آج ان کے ایک پورا مسلک ہے مالکی مذہب ماننے والوں کا. آپ انڈونیشیا اور ادھر کے علاقوں میں چلے جائیں، ان کا پورا مسلک ہے مالکی مذہب. ہاتھ چھوڑ کر شیعہ کی طرح نماز ادا کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے دور نہیں جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے حضور کے روضے کے پاس. چھوڑنے بھی جاتے تو اتنی دور تک جتنی دیر تک آپ کا روضہ نظر آتا رہے، مسجد نبوی نظر آتی ہے. کہتے تھے کہ باہر نکلا کیا پتہ مر گیا تو میں دور تک چھوڑنے کے لیے جاؤں. مسافر کو ہوتا ہے نا، جو آپ کے ہاں مہمان آتا ہے تو اس کو ہم باہر تک تو ڈراپ دینا چاہیے نا. یہ تو اداب کے پورا ہے، کم از کم ہمیں بھی سیکھنے چاہیے کہ باہر جب تک وہ گاڑی پہ بیٹھ کے چلا نہ جائے. یہ اداب میں ہے. پرانے جو بزرگ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے، وہ سارے وہاں تک جاتے تھے جہاں تک کہ اس کا ساتھ، مثلا انہوں نے چڑھنا ہے، یہ میک ڈونلڈ سے چڑھنا ہے تو وہاں تک چلے جاتے تھے کہ چلو یار. یہ چیزیں آپ سمجھنے کی تھوڑی کو، میں جو چیزیں پڑھا رہا ہوں اس پہ ذرا غور کیا کریں. جب کوئی آتا ہے تو لکھ دیں، چھوڑ دیں. آپ حدیث پڑھنے کے لیے آئے، قرآن سیکھنے کے لیے آئے. اور بڑے پیمانے پر عرب و عجم کے اختلاط سے عربی زبان متاثر ہونے لگی. تو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر اب بھی دوسرے لہجوں اور محاوروں کے مطابق قرآن پڑھنے کی اجازت باقی رہے گی تو اس سے طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو جائیں گے. مثلا یہ کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص کو غیر مانوس طریقے پر کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے سنے گا اور یہ سمجھ کر اس سے لڑ پڑے گا کہ وہ دانستہ کلام الہی میں تحریف کر رہا ہے، یا یہ کہ یہ لفظی اختلافات رفتہ رفتہ واقعی تحریفات کا دروازہ کھول دیں گے. یہ دو شبے پیدا ہوئے کہ ایک تو کہ آپس میں اختلاف نہ ہو جائے امت کا، کہ وہ کہیں یہ قرآن کو بگاڑ کر پڑھ رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے، اور اس میں مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پہلا جو ہے اس کا تو عام ہی ہے نا. آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے بھی حنفی بریلوی بھائی ہیں یا اس وقت دوسرے، وہ سارے ولد ضالین پڑھتے ہیں، اور دوسرے اہل حدیث اور دیوبندی ولد ضالین پڑھتے ہیں. اس پہ آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور رسالے لکھے گئے، مناظرے لکھے گئے، مناظرے ہیں. کوفہ کے لوگ اور بصرہ کے لوگوں کی آپس میں گرامرین کی لڑائی ہوئی اور اتنی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں. فیصلہ کن مکالمے ہوئے، بحثیں ہوئیں سب کی آپس میں. تو یہ ایک چھوٹا سا نمونہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیکھیں ان مولانا نے لکھا اس کو. اگر یہ بدل ہی جاتا اپنی زبان میں، کاف کو وہ لوگ چے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر. ترک کے لوگ آج بھی کاف کو چے پڑھتے ہیں. میں ایران میں ایک اذان سنی تو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. میں تو ایک دم سے میں نے کہا ان کے ہاں تو چے ہے ہی نہیں سرے سے، تو یہ چے کہاں سے لے آیا؟ پتہ چلا جی یہ جو مولوی صاحب ہیں یہ ترکی کے قریب کے علاقے کے ہیں. تو میں نے کہا اچھا. پھر میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا پڑھتا ہے. اس نے پڑھا ذالکل کتاب لا ریب فیہ، ذالکل کتاب لا ریب فیہ. قاف اور چے کا فرق اس میں. اس طرح اور بڑی بڑی چیزیں ہیں، اگر آپ عرب میں جائیں گے تو بڑی چیزیں ہیں. مصریوں کی عربی تو بہت کم سمجھ میں آتی. تو کہا اس سے آپس میں لڑ پڑیں گے، دانستہ کلام الہی میں تحریف کر رہا ہے، یا یہ کہ یہ لفظی اختلافات رفتہ رفتہ واقعی تحریفات کا دروازہ کھول دیں گے، یا واقعی کوئی بندہ ان لفظوں کو کچھ اور کا اور بنا لے گا اور پھر وہ آپ کے ہاں. یہ اس کی بڑی مثال اگر آپ نے دیکھنی تو آپ کے ہاں یہاں پر پرویز، غلام احمد پرویز، اس نے عربی زبان کا ایک وہ حلیہ قرآن شریف کی لفظوں کا بنایا، نبی اللہ ہی پناہ دے. جو جی چاہا اس نے مانا کیا.
نماز کے پھر منکر ہوئے، روزوں کے پھر جاتے، ہر شے کے ہی وہ کسی اور معنوں میں اس کی مقاصد تو ٹھیک ہے بیان کیے جاتے ہیں عبادات کے، لیکن عبادات کی ظاہری رسوم کو بھی باقی رکھنا تھا، تو اس نے بڑا حشر کیا، مطالب القرآن فلاں فلاں۔ لیکن اللہ کے فضل سے سید مودودی نے، یا ہمارے ایک دار ارقم کے ایک استاد ہیں ڈاکٹر محمد دین قاسمی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، بڑے نیک ہیں، ہمارے بڑے محب ہیں، یہاں ادارے میں بھی آتے ہیں، بڑے اللہ والے، انہوں نے اس پہ پی ایچ ڈی کی، اس کا محاسبہ کیا، اس کا پہلے دن سے جو لکھتا تھا آج کے آخری دن تک سب چیزوں کو اکٹھا کر کے زبردست اتنا تھیسس موٹا لکھا ہے، اور ابھی تک وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ مجھے پچھلے دنوں بتایا، انہوں نے کہنے لگے ایک کتاب میں سے مجھے ایک چاہیے، تو میں نے کہا آپ آ جائیں، میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں حوالہ اس کا نکال کے، تو پھر وہ یعنی اتنی موٹی وہ، تو اس کے اندر یہ دیکھیں تو کھل جاتا، پھر لڑائیاں ہوتی، معنی اور بن جاتے جیسے اب ہمارے ہاں ہوئی، یا یہ کہ عرب و عجم کے اختلاط سے جن لوگوں کی زبان بگڑے گی وہ اپنی بگڑی ہوئی زبان کے مطابق قرآن میں تصرف کر کے اس کے حسن کلام کو بگاڑ دیں گے۔ اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے یہ طے کیا کہ تمام ممالک اسلامیہ میں صرف اسی معیاری نسخہ قرآن کی نقلیں شائع کی جائیں جو حضرت ابوبکر صدیق کے حکم سے ضبط تحریر میں لایا گیا تھا، اور باقی تمام دوسرے لہجوں اور محاوروں پر لکھے ہوئے مصاحف کی اشاعت ممنوع قرار دی جائے۔ مطلب جس نے اس کو لکھا تو اپنی مرضی سے اس کو لفظ کو بنا لیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی کتابت بھی ویسی ہی کرو جیسی کی کتابت حضرت عثمان کے دور میں تھی۔ ابھی بھی اس قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں تو کہیں کہیں ایک آدھ لفظ نا زائد پڑا ہوا الف نظر آتا ہے آپ کو، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو وہ کس لیے ہے؟ وہ اس لیے کہ اس کی کتابت کو ویسا ہی محفوظ کر لیا گیا، وہ قاری نے وہاں لگا دیا، تو وہ آج تک لگتا ہی چلا آ رہا ہے، تو پڑھنے میں نہیں آتا، لیکن بعض لوگوں کو پڑھتے وقت شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید اس حرف کے اوپر بھی کوئی حرکت ہے۔ تو وہ یہاں پر ایک صاحب نے قرآن لکھا تھا، تو اس نے سوچا کہ اس لفظ کو جو ہے نا نکال کے حرف کو، تو اس کو صحیح لکھا جائے، کر لیا جائے۔ تو میں نے مولانا مرحوم سے اس زمانے میں بات کی، میں نے کہا، انہوں نے کہا نا، ہمیں سارا پتہ ہے کہیں کہیں یہ ایسے ہی لکھا جائے گا، ہم اس کی کتابت کو بھی نہیں بدلیں گے، ٹھیک ہے چلنے دیں، کوئی غلطی نہیں ہے، وہ صرف دوسری قوموں کو بتانے کے لیے کہ یہاں الف لمبا کرنا ہے آپ نے، تھوڑا اس کے لیے ایک الف زائد ڈال دیا۔ تو میں نے کہا وہ الف تو ویسے ہی پیچھے سے ہم مد کے ساتھ ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہے، ہمیں جیسا لکھا ہے ویسا لکھا رہنے دیں آپ۔ اس لیے ہمارے بعض اوقات نا اس جو تھوڑا سا اس کو سیٹ کر کے لکھا ہے، تو یہ خادم الحرمین شریفین جو عربی قرآن ہے نا، عربی قرآن عربوں کو جو دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہ ہماری رسم الخط سے ان کا رسم الخط تھوڑا سا بدلا ہوا ہے، تو وہ میں نے وہاں سے خرید کر پڑھا تھا، بڑا اچھا، لیکن جو ہمیں دیتے ہیں وہ وہی دیتے جو یہاں چلتا ہے۔ باقی اس طرح یہ معلومات اکٹھی آپ کو دے رہا ہوں، اس میں بڑی محنت کی ہوئی ہے، اس طرح نہیں بھی میں نے ایک دن بیٹھا تھا تو سارا ہی سیکھ لیا، مجھے بھی مختلف جگہ سے اپنے تجربات سے، مشاہدات سے، بزرگوں سے مل کے، کتابوں میں پڑھ کے، ٹھیک ہے نا، مولانا صاحب سے پوچھ کے اور علماء سے پوچھ کے، یہ بڑی دیر کے بعد اکٹھی کر کے دے رہا ہوں، اس لیے مہربانی فرما کے نا سے ذرا جذب کر جائیں، ٹھیک ہے نا۔ عالم کا یہی ایک ہوتا ہے، وہ بیچارہ پڑھا کے 20 کتابیں پڑھتا ہے، تب جا کے آپ کو ایک خطبہ دیتا ہے، آپ سنا کے کہتے ہیں آج مزہ نہیں آیا، وہ بات نہیں تھی کاش صاحب، سبحان اللہ۔ میں کوئی اس طرح نور جہاں کا گانا تو نا بھی سر لے میں گا کر آپ کو سنا کے ہیں جی، بات بوت کیا، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں بھی، اتنی محنت سے ہم آپ کو سناتے ہیں، آپ نے تو بات سننی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ذرا قدر سے دیکھا کرے علماء کو، ایسے ہی نہیں علماء آ گئے دنیا میں۔ آج جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں، یہ ٹھیک اسی مصحف صدیقی کے مطابق ہے جس کی نقلیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکاری اہتمام سے تمام دیار و امصار میں بھجوائی تھیں، یعنی تمام دیار و امصار، تمام ممالک اور ملک، اور اس کے ساتھ شہروں کے اندر بھی۔ اس وقت بھی دنیا میں متعدد مقامات پر قرآن کے وہ مستند نسخے موجود ہیں، کسی کو اگر قرآن کی محفوظیت میں ذرا برابر بھی شک ہو تو وہ اپنا اطمینان اس طرح کر سکتا ہے کہ مغربی افریقہ میں کسی کتاب فروش سے قرآن کا ایک نسخہ خریدے اور جاوا ایک علاقہ ہے میں کسی حافظ سے زبانی قرآن سن کر اس کا مقابلہ کرے،
اور پھر دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں میں حضرت عثمان کے وقت سے لے کے آج تک مختلف صدیوں کے لکھے ہوئے جو مصاحف رکھے ہیں ان سے ان کا تقابل کر لے، ٹیلی کرے اسے آپس میں، اور اگر کسی حرف یا شوشے کا فرق وہ پائے تو اس کا فرض ہے کہ دنیا کو اس سب سے بڑے تاریخی انکشاف سے ضرور مطلع کرے۔ مولانا مرحوم نے فرمایا، بڑا قیمتی جملہ ہے، تو اس پہ تھوڑا سا خفیف سا مزاح بھی اور طنز بھی مولانا نے لگایا بھی، جو جس بندے کو بڑا شوق ہے نا یہ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، یہ بڑے ہم سے کہتے ہیں جی وہ فرق ہے، مولانا کہتے ہیں ہمیں ضرور اس انکشاف سے نا، وہ جو آئنسٹائن بننا ہے اس نے وہ بن جائے، پھر ہمیں ضرور بتائے بھی اس آئنسٹائن نے کیا نئی شے جو ہے نا وہ نکال لی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ضرور مطلب کوئی شک نواز قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ شک کرنے والے تو باپ کے بارے میں شک کر جاتے ہیں، قتل نہیں ہوتے ماؤں کو، بہنوں پہ شک کر جاتے ہیں، قتل نہیں ہوتے، آپ دیکھتے تھے بیویوں پہ، بیٹیوں پہ، ٹھیک ہے، اپنے سگے بھائیوں پہ۔ تو اس شک، یہ جو شک ہے نا یہ ذہن کے اندر ڈالتا ہے وسوسہ، الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان کا کام ہے وسوسے میں ڈال دینا، تمہیں نہیں پتا، پھر چپ کر جانا۔ وہ بندہ سوچتا ہے کون سی بات جو اس کو پتا مجھے نہیں پتا، بھائی اتنا ہی کہہ دے، زیادہ لمبی بات بھی نہ کریں، لمبی باتیں کرنے سے بھی کام خراب ہو جاتا ہے، بڑے بندے ذہین ہوتے ہیں، رہن دے، پھر تیرے نہیں پتا، اللہ جانے کیا۔ کسی کے بارے میں آج کل کے دور میں ہم پوچھتے ہیں یہ لڑکا کیسا ہے، لڑکا تو ٹھیک ہے، چلو اب آپ نے کر لیا تو کیا کہنا ہے۔ اس طرح کے تبصرے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں، بچیوں کے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بچیوں کے بارے میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ کیا کریں جی بس ٹھیک ہے اب آپ نے کر تو لیا، یہ گھر اجڑ جاتے ہیں شکوک سے۔ یہ تو پھر اللہ کی کتاب ہے کہ اگر کسی کو یہ شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ نازل نہیں کیا، تو کر سکتا ہے، لیکن یہ بات کہ جو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے یہ بلا کسی کمی بیشی کے ٹھیک وہی قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ عزم جزم کے ساتھ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اتنے زور کا جملہ ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کے اندر۔ مولانا نے کہا تم میرے ایمان کی پوچھتے ہو، میرا تو یہ ایمان کہتا ہے کہ یہ قرآن بلا کسی کمی بیشی کے، بلا کسی کمی بیشی کے، نہ ایک لفظ زیادہ نہ کم، نہ ایک زبر زیادہ نہ پیش کم، نہ زیر زیادہ نہ کم، نہ شد زیادہ نہ کم، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر جس طرح اللہ رب العزت نے اتارا محفوظ طریقے سے، ویسے ہی آج میری آنکھوں کے سامنے یہ محفوظ طریقے سے پہنچا ہوا قرآن ہے۔ چاہے جلائیں یہ کفار اس قرآن کو، اس کے مقابلے میں آیتیں بنا بنا کر لائیں، اس کے معنی بگاڑ بگاڑ کر آپ کو اور مجھے پیش کریں، جو مرضی کرتے جائیں، لیکن اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ قرآن کریم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، زندہ ذات کا متبادل ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ایک تاریخی جملہ کہنے لگا ہوں۔ اگر کوئی آدمی پہنچ گیا، کسی طالب علم کے دل میں بات بیٹھ گئی ہے نا، تو اس سے پتہ نہیں ہزاروں کتابیں بنا سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ شخصیت، کہ آپ یہاں سے دوسری دنیا میں چلے گئے، اس کا متبادل ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ موجود ہوتی تو وہ ڈھلنا چاہتا اسلام کے پیکر میں، تو وہ اسی قرآن کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈھالتے۔ آپ یہی کچھ فرماتے جو اس قرآن کے اندر ہے۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا ہے تو اس قرآن کریم فرقان حمید کی خوبی یہ ہے کہ یہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوا دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ قرآن شریف کا اعجاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر لفظوں میں ڈھلا ہوا کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کلام کو دیکھے۔ کیوں؟ سیدہ کائنات صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، تو آپ نے اسے یہ فرمایا کہ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ اسے کہا میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا وہی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن شریف کے اندر جن امور سے منع کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جن کا بتایا گیا کہ اللہ کو ایک انسان چاہیے تو کیسا چاہیے، جس کا قرآن میں مطالبہ کیا گیا ہے وہ چاہیے۔ تو اس کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ ایسا آدمی کہاں پر ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ ہے، بس، فقط ایک ذات، فقط ایک ذات، فقط ایک ذات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور ذات کا نام نہیں ہم لے سکتے، صرف ایک ذات، حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ یہ بات ذہن میں آپ بٹھا لیں، اور کچھ نہیں ہے، آپ ہی ہیں جہاں پر ہیں، معیار حق، معیار زندگی، اسوہ حسنہ، اسوہ کاملہ، پورے کا پورا ایک ہی ہے دنیا میں، بس سب کو اس ایک کی طرح کا بننا ہے۔ 7 ارب انسان اس وقت روئے زمین پر ہیں کم و بیش، ان 7 ارب کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا ہے بس، اور کسی جیسا حکم ہی نہیں ہے۔ وہ 7 ارب آج بن جائیں پوری زمین کو، اور جنت میں تو ہم بعد میں جائیں گے، پہلے یہ جنت بن جائے گی، پہلے یہ جنت بن جائے گی اگر اس پیکر میں یہ ڈھل جائیں۔ جس جنت کا وعدہ کیا ہے نا وہ تو بن جائے، ملے جائیں گے ہی ہم، لیکن یہ انشاءاللہ العزیز، لیکن یہ پہلے بن جائے گی۔ 7 ارب انسان، ایک ذات، صرف ایک ذات، اور ایک کتاب، صرف ایک کتاب اللہ کی وحدہ لا شریک کی۔ یہ ہے، اس لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں قرآن شریف۔ آپ میں سمجھتے کوئی عام ہے، نہ جی نہ، اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھو تمہیں صرف ایک ہی ذات نظر آئے گی جو ڈرتی بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے ڈرو مجھ سے تو ڈرنے والی ہے، اللہ کہتا ہے ایسے بن جاؤ ویسے بننے والی ہے، اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرتی، اللہ کہتا ہے یہ کر کے دکھاؤ وہ کر کے دکھاتی ہے، اللہ کہتا ہے عقیدہ ایسا رکھو وہ ویسا عقیدہ رکھتی ہے، اللہ کہتا ہے معاملات زندگی یوں کرو وہ ویسے کرتے ہیں، عبادت ایسے کر دی تو ویسے ایسی چاہیے مجھے۔ تو انسانی تاریخ میں یہ آخری 3 جملے بہت کام کے۔ انسانی تاریخ میں کوئی دوسری چیز ایسی نہیں پائی جاتی جو اس قدر قطعی ثبوت ہو، پوری دنیا میں کوئی ایسی ایتھینٹیکیٹڈ، سب سے زیادہ موسٹ ایتھینٹیکیٹڈ، مضبوط، جس کے اپنے پاؤں اتنے مضبوط کو ہلا نہ سکے، جس کو جیسے آسمان کو کوئی نہیں ہلا سکتا نا، اس طرح اگر کوئی شخص اس کی صحت میں شک کرتا ہے تو وہ پھر اس میں بھی شک کر سکتا ہے کہ رومن امپائر نامی کوئی سلطنت دنیا میں رہ چکی ہے۔ اگر اس پہ کرنا ہے تو مولانا کا پھر اس پہ بھی شک ہو جائے گا، اس کی تو طریقے پڑھ کر سناتے ہیں یہ ہمیں، رومن امپائر میں یہ ہوا، فلانی جگہ تم تھے وہاں، رومن امپائر کو گزرے کتنے ہزار سال ہو گئے، تم تھے کہاں تھے؟ اور کبھی مغل ہندوستان پر حکومت کر چکے ہیں، اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا کہ مغل بھی کبھی نہیں تھے۔ اگر قرآن نہیں تو پھر دنیا میں کوئی شے بھی نہیں، سب کا انکار کرو۔ ہم نے کون سا آنکھوں سے دیکھا ہے؟ پھر تو وہ لوگ جو بھٹو کے زمانے میں پیدا ہو گئے وہ بھی کہہ دیں گے بھٹو نہیں، قائد اعظم نہیں، ٹھیک ہے؟ اور نیپولین نام کا کوئی شخص بھی دنیا میں پایا گیا ہے، فرانسیسی جرنیل، انگریزوں کو شکست دی، بڑا سیدھا کر کے رکھا تھا اس نے ان کو، اگر بارش نہ ہوتی اس رات سیدھا کر دیتا ہے، بارش ہی پڑ گئی بیچارے کا، سارا کام ہی ریاست کا الٹ پلٹ ہو گیا، جنگ ہی ہار گیا، ورنہ بڑا ان کو سیدھا رکھا تھا اس نے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑے اسی کے جناب بندے کے پتر بنے تھے، بڑی تقریر کرتا تھا نیپولین، یہ اسی کا جملہ ہے، تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ اس کے بڑی شخصیت تھی، وہ بیچارے کو پھر بند رکھا انہوں نے ایک جزیرے کے اندر۔ ایسے تاریخی حقائق پر شکوک کا اظہار کرنا علم کا نہیں، جہالت کا ثبوت ہے۔ جیسے یہ ان تاریخی حقائق نیپولین کو اور ان سب کا انکار کرنا جہالت ہے نا، ایسے ہی قرآن کے قطعی ثبوت ہونے کا انکار کرنا جہالت ہے، یہ علم کی علامت نہیں ہے۔ یہ مولانا نے ایسے ہی معمولی نہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سارے جہان کا علم پڑھے ہوئے تھے،
وہ کتابیں ادھر ادھر سے پورے فلسفے یہ وہ سارا کچھ. 6 مہینے تو انہوں نے اپنے آپ کو بھوپال کی لائبریری میں بند کر لیا تھا اندر سے. چلے گئے تھے ماں باپ کو چھوڑ کے 6 مہینے کے لیے اندر سے بند. پوری بھوپال کی لائبریری, یہ جہاں سے ریاست بھوپال جو ہے اس نے اہل حدیثوں میں بڑا ہاتھ رکھا ہے. یہ جتنے تراجم پہلے بخاری شریف کی 6 کتابوں کے یہ سارے ملتے ادھر سے انہوں نے کروائے. قرآن شریف کے بھی نواب وحید الزمان نواب بھوپال کے کہنے پہ, نواب صدیق صاحب بھی ہمارے وہیں کے تھے. تو ادھر لائبریری میں بند کر لیا انہوں نے اپنے, اور اس میں پڑھ پڑھ کے پھر الجہاد فی الاسلام لکھی. اس سے پہلے مولانا نے کہا میں نے اپنے ذہن کو ٹٹولا کہ کیا مجھے مسلمان ہونا چاہیے, اللہ بھی ہے کہ نہیں. اس پہ مولانا کہتے ہیں میں نے اپنے ذہن میں بحثیں کی. پھر نبی کو کیوں ہونا چاہیے, پھر آخرت کی ہونی چاہیے, پھر ایسی کتاب کون سی. ایسا مطالعہ کرتے کیا کافروں کا, کیا مسلمانوں کا, کیا دہریوں کا, سب پڑھا. پڑھنے کے بعد کہتے پھر میں نے شعوری طور پر اسلام قبول کیا. میں اصلی مسلمان تو نسلی تو تھا ہی, لیکن پھر میں نے نسلی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا بھی نہیں ایسے نہیں بات چلے گی. پہلے میں نسلی تھا, اب میں نے اصلی بننا ہے, دوبارہ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے. تبھی تو اتنی بڑی جماعت اسلامی کی تاریخ میں جو اتنا سالے لٹریچر ہے, وہ سید مودودی کے اتنے کتابچے ہیں. تو فلسفے کی اتنی بڑی کتابوں کے اوپر وہ بھاری ہے, اتنے کتابچے, اتنے. لیکن مصیبت ہے وہ سمجھ, اس کو وہ بندہ اس کی قدر کرتا ہے جس کو پتا ہے کہ علمی دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. جس بندے نے اپنی پوری غذائیں کھا کے جس کی صحت برباد ہوگی ہو, تو اس کو ہی پتا ہے کہ صحیح خوراک کیا کس کو کہتے ہیں اور صحیح میڈیسن کس شے کا نام ہے. ٹھیک ہے نا. وہ تو مولانا نے کہا یہ پھر وہ جہالت ہی ہے. پھر جیسے ان کا انکار, قرآن اگر انکار ہے تو انکار پھر اس کا ہے. جو دلیلیں اس کے لیے لاؤ گے اس سے بڑھ کر ہزاروں گنا زیادہ ہم اس قرآن کریم کی دیں گے. یہ دراصل دعویٰ کیا ہے مولانا نے, بہت بڑا دعویٰ سید مودودی نے کیا اس زمانے میں. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. عالم جو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا, وہ ایسے ہی دیکھ رہا ہوتا. وہ ایسی باتیں مجھ سے کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا, یہ نہیں چلنا, اس سے نہیں کرنا. اس کی یہ آنکھیں تھوڑی ہوتی, اس کی دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے. اس کی نظر میں قرآن شریف کے حقائق ہوتے ہیں. وہ دیکھتا ہے کہ یہ تجربہ 20 دفعہ ہو چکا ہے, یہ ہونا ہی نہیں. یہ پانی H2O جو بنا رہا ہے, یہ ہائیڈروجن اور نائٹروجن کو ملا رہا ہے, آکسیجن کو تو ملا ہی نہیں رہا. تو کیسے پانی بن جائے گا, جبکہ پانی کا فارمولہ ہی جو ہے وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے, نائٹروجن تو ہوتی ہی نہیں اس کے اندر. تو اس کو وہ اس کی ایک خاص جو ہے تناسب سے ملانے سے, تو اس لیے وہ کہتا ہے یہ کر لے جو اس نے کرنا ہے, وہ ہونا کچھ نہیں, کیونکہ یہ وہ چیز ہی نہیں آپس میں دو چیزیں ملا رہا, 2 تاریں جوڑ ہی نہیں رہا, یہ بلب کوئی نہیں روشن ہونا. چلاتے رہے وہ دھماکہ تو ہو سکتا ہے, بلب نہیں روشن ہو سکتا. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم فرقان پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. ان علماء پر اللہ تعالیٰ انوار کی بارش برسائے جنہوں نے اس پہ اتنی محنتیں کی. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں کرے کہ جس نے یہ کچی قبر وہاں پہ ان کے اپنے گھر میں بنی ہوئی ہے. تو لاہور کبھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو پھر ادھر سے جب ہم گزرتے تو جاتے جاتے ہم دعا بھی کر جاتے ہیں. دیکھو اپنے جی کچے سے مکان کے اندر کام شروع کیا اور پھر کیا کچھ آج دنیا میں کتنی بڑی تحریک بنا دی انہوں نے. کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ پہ رہتی ہیں. تو برکیف اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی, پڑھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض, اللہم اقض دین کل مدین, اللہم رد کل غریب, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکافرۃ والمشرکین, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات, وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.